سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آزاد کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسن ایوب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان، آپ بتائیں۔ تو سردی کیسے طبیعت گزر رہی ناساز ہے، چہرہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں، چہرہ جو ہے حال بتا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن دیکھیں چہرے سے کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں ملازمت تو کرنی ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ لیکن اب دیکھیں میرا خیال یہ کہ یہ سبق شاید ہمارے ایک سی ایم بھی سیکھ چکے ہیں کہ تمام طرح احتجاجوں کے باوجود وہ بھی اب ملازمت پہ واپس آ گئے اور پرانی تنخواہ پہ واپس آ گئے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ظاہری بات ہے جی، کیا کریں، چیف منسٹر صاحب بڑھ کے مار مار کے بیچارہ تھک گیا، گلا بٹھا لی ہے۔ ابھی بھی مزے کی بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں جو کانفیڈنس ہے نا علی مین گنڈا پور کا، اتنا کانفیڈنس چاہیے انسان کو زندگی میں۔ جیسے عمران خان صاحب خالی کرسیوں سے خطاب کرتے تھے نا، اور بڑے اعتماد کے ساتھ، کانفیڈنس 2014 میں، اسی طرح علی مین گنڈا پور صاحب ہر مرتبہ بھاگتے ہیں اور بھاگنے کے بعد اسمبلی میں جا کے گرجتے ہیں، برستے ہیں۔ یہ والا کانفیڈنس بھی کم ہی لوگوں میں ہے دنیا میں۔ نہیں، لیکن اب وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک بھی ہم شروع کریں گے اور یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اب جس طرح یوسف زئی صاحب کلیریفیکیشنز دے رہے ہیں کہ نہیں ابھی ہو نہیں سکتی، ابھی ہمیں ٹائم چاہیے، دوسری طرف وہ بالکل ایک الگ کیسٹ چلا رہے ہیں۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں میں کو دوبارہ بات وہی آ جائے گی، جو اعتماد ہے ان میں، یہ اعتماد، یہ کانفیڈنس جو ہے وہ شاید ہی چند لوگوں میں ہے۔ ایک عمران خان صاحب میں ہے، دوسرا علی مین گنڈا پور صاحب میں ہے، اور تیسرا جو ہے وہ چاہت فتح علی خان میں ہے۔ چاہت فتح علی، ویسے آپ کمپیریزن گنڈا پور صاحب کا، یہ تو زیادتی ہے ویسے، ہمارے سی ایم کے ساتھ آپ چاہت صاحب کا کمپیریزن کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ یہ بتائیں کہ چاہت صاحب کو گانا آتا ہے؟ ہاں، کانفیڈنس تو ہے ان میں، کانفیڈنس ہے نا۔ ہاں بالکل۔ تو اسی طرح گنڈا پور صاحب بھی ہمیشہ بھاگتے ہیں، لیکن ہمیشہ ساتھ ہی جو ہے نا جب بھاگ کے جاتے ہیں پھر للکارتے ہیں۔ یعنی یہ کمال آپ کو مجھے بتائیں کہ کس جگہ اتنا کانفیڈنس، اگر میرے جیسا بندہ ایسا آیا ہو، اتنی قسمیں وعدے اور نعرے لگا کر آیا ہو، کم از کم مہینہ 2 مہینہ تو چپ ہوگا، تو میں منہ نہ دکھاؤں لوگوں کو۔ اچھا، حکومت سمجھ رہی تھی کہ ہم ان کو گرفتار کرنے میں فائدہ نہیں ہے، ان کو ڈیفیٹ فیس کرنے میں نا، یعنی ان کو شرمندگی ہوگی، لیکن جس کو شرم آتی ہو اس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ تو کانفیڈنس ایسا ہے کہ کمال ہے۔ لیکن اب جس طرح وہ بات کر رہے ہیں، تو یہ کہ آپ کے خیال میں واقعی وہ یہ کریں گے یا وہ صرف باتیں ہی کریں؟ کیونکہ حکومت کو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا، میرا خیال ہے کہ آپٹیمم لیول آ گیا، وہ کسی طرح کی ایسی سچویشن میں نہیں جائیں گے کہ کوئی نیا مس ایپ کریٹ ہو۔ کیا حکومت نے ڈیسائیڈ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج تک تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں، یہ تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران خان، انہوں نے باتوں کے علاوہ کچھ کیا ہے؟ حکومت میں بھی یہ شور کرتے رہے چور ڈاکو، کام دھیلے کا نہیں کیا۔ علی مین گنڈا پور صاحب کو آج یعنی 1 سال ہو چکا ہے ایز اے چیف منسٹر، آلموسٹ تقریباً ہونے والا ہے۔ آج تک انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ کے پی کے لیول 0، پروگرس 0 ہے۔ اس کے باوجود اپنی کارکردگی 0، لیکن بڑھ کے سنو کہ جناب واقعی حکومت نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ظلم کر دیا۔ بھائی آپ کی فوکس کیا ہے؟ گورننس کدھر ہے آپ کی؟ تو علی مین گنڈا پور کچھ بھی نہیں کر رہے، ابھی بھی کچھ نہیں، صرف باتیں کر رہے ہیں، دہاڑیاں لگا رہے ہیں بقول گورنر خیبر پختونخوا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ مال پانی بنا رہے ہیں، اور مال پانی بنانے میں یہ نمبر 1 ہے، اور باقی کام میں 0 ہیں۔ لیکن اچھا ویسے مال پانی اگر یہ بنا رہے ہیں تو اس سے پہلے خٹک صاحب اور جو محمود صاحب تھے وہ بھی تو کرتے ہی تھے نا، وہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے تو نہیں تھے۔ دیکھیں خٹک صاحب نے تو جب جو ان کی صوبائی احتساب کمیشن بن رہا تھا تو وہی انہوں نے بند کر دیا تھا۔ احتساب کا نعرہ تو لگا رہے تھے ہر طرف، لیکن خود انہوں نے جو ہے اپنا نہیں ہونے دیا۔ پھر بی آر ٹی کے بارے میں جو باتیں ہوئی تھی، جس کو جنگلہ بس سروس کہا جاتا تھا، بعد میں خود ہی انہوں نے بی آر ٹی بنائی۔ تو یہ کام تو تحریک انصاف میں دیکھیں نا، یہ لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ ایک تحریک انصاف کا بگوڑا ہے، اس کا نام ہے شہباز گل۔ اچھا، بڑھ کے سنو، اس کی باتیں سنو، اور اتنا جھوٹ بولے گا وہ بندہ۔ اور اپنی اس کی حیثیت یہ تھی کہ 3 دن جب تحویل میں گیا تو پھر اس کے بعد اس کا کبھی سانس اکھڑ رہا تھا، کبھی اس کی ویل چیئر پہ آتے تھے، اور ایک دن کہتے ہیں کہ یار ماردے بڑے نا، ٹی وی پہ بات کی، پبلک بات کی، جناب ماردے بڑے ہیں، تو ایسے کام کیوں کرتے ہو؟ آپ کے خیال میں غلط کہا انہوں نے؟ پتہ نہیں جی، انہوں نے سچ کہا، جھوٹ کہا، وہ کہیں اللہ ہے کہ تو میں مان لوں گا، باقی ان کی کوئی بات ماننے والی ہے نہیں۔ کبھی جناب کیا باتیں، اچھا طلال چودھری کو اور میرے بھائی کو نا ٹکٹ نہیں مل رہا تھا، تو باتیں اس نے عجیب و غریب قسم کی شروع کر دی، بڑا مذاق اڑایا، بڑے ٹھٹے منا رہا تھا، تو نہیں مل رہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہ ملے، تو وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں تو جاتے ہوئے میں اور میرا بھائی لاہور سے واپس آ رہے تھے، تو بھائی میرا کہتا ہے کہ میں نے کہا یار یہ دیکھو شہباز گل جیسے لوگ بھی جو ہے نا اب مذاق اڑا رہے ہیں میرا نا، تو یہ ٹکٹ نہیں ملا آپ کو تو نہیں دیا تو زیادتی ہے۔ تو بھائی میرا کہتا ہے یار نواز شریف صاحب کی جوتی سے مارا یہ ٹکٹ، ہاں لیکن شہباز گل کا جو منہ ہے نا اس سے کروڑ گنا زیادہ قیمتی ہے۔ تو یہ اس کے الفاظ سے بڑے تاریخی الفاظ تھے، تو وہ آج تک میرے دماغ پہ جو ہے نا وہ بات نقش ہو گئی ہے کہ جوتی نواز شریف کے برابر
وہ شہباز گل کے چہرے سے مماثلت کرا رہے تھے. تو میرے خیال کے مطابق دیکھیں وہ جب باتیں آپ کا کام نہیں ہے تو آپ اس میں کیوں پنگا لیتے ہو. اچھا چلیں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, ٹیز کرو گے تو پھر آگے ایسے جواب ملے گا. ٹھیک اچھا, لیکن ہمیں میرا خیال ہے اس طرح بلو دا بیلٹ نہیں جانا چاہیے. وہ کبھی بلو دا بیلٹ سے نیچے مطلب کیسی ایسی باتیں کر گئی ہیں, وہ اوپر نہیں ہے جی, وہ کبھی اوپر نہیں ہے, وہ تو ہمیشہ بلو دا بیلٹ ہی جگہ ہے وہ آدمی. تو بات یہ ہے کہ ابھی وہ لوگوں کو اکسار ہے, ابھی وہ کبھی کس کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرے گا, کبھی کس کے بارے میں باتیں کرے گا. تو بیسیکلی یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ 2 ٹکے کا آدمی ہے اور اپنی اوقات سے بڑھ گیا. اچھا خبریں کہاں سے ہوتی ہیں؟ یہ جو انہوں نے بھی بات کہی ہے کہ نمل کے اندر DGISPR نے طلبہ سے بات کی تو طلبہ نے ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا. یہ ان کو پہلے تو یہ بتائیں کہ خبریں ملتی کہاں سے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ان کی سورس کیا ہے, اور صحیح بھی بات دیکھیں جو ان کا سورس یہ ہے کہ ان کی اپنی بیگم HEC سے پیسے لے کر ان کی اسکالرشپ کے اوپر پڑھائی کی اس نے, اور پھر وہ پیسے واپس نہیں کیے, وہ بھاگ گئی. جب آپ نے واپس آنا ہوتا ہے, جب HEC سے اسکالرشپ لیتے ہیں تو پھر آپ نے پاکستان کے سرو کرنا ہوتا ہے. سرو انہوں نے کیا نہیں, خود ان کی حیثیت یہ ہے, جھوٹ بولنے میں نمبر 1 ہے, یہ ان کی اوقات ہے. بھائی ان سے پوچھے نا کہ اگر تم بہت زیادہ غیرتی ہو تو وہ پیسے تو کم واپس بھیج دو. اب اس آدمی نے, لیکن یہ تو کہتے ہیں میں لاکھوں کماتا ہوں ایک لیکچر کا. میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکچر کوئی نہیں جی, یہاں سے کرپشن کی بھی تھی. تو ابھی سننے میں آ رہا ہے انہوں نے کوئی 2 گیس اسٹیشن خرید لی ہیں جی امریکہ میں. یہ لیکچر سے پیسے کما رہے ہیں. فرا گوگی صاحبہ کے ہسبینڈ سے انسپائرڈ ہوئے ہوں گے, انہوں نے بھی پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے جو ہے نا وہ لیے ہیں. کوئی ایک کو کہہ رہے ہیں کہ واشنگٹن سائڈ کے اوپر انہوں نے گیس اسٹیشن خریدا ہے, اور دوسرا اسٹیٹ کا نام میرے ذہن سے اتر گیا جی, وہاں پر بھی ہے. تو یہ تو اس قسم کی چیزیں لے رہے ہیں. تو بہرحال اگر نہیں لیا تو اچھا, لیکن اب یہ چلیں, یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو PTI چھوڑ کے چلے گئے, لیکن اس کے باوجود بھی PTI کی وکالت بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں. لیکن ابھی اس حوالے سے اب جیسے ایک ڈیولپمنٹ اور بھی ہوئی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر حکومت کوئی قانون سازی کرنا چاہ رہی ہے, پیکا ایکٹ کے اوپر CMs کو بھی بلا رہے ہیں, پرائم منسٹر بھی سپرویژن کریں گے. تو میرا خیال یہ معاملہ کتنا لمبا پھر رہ جائے گا کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح بلیم گیم اور فالز ایلیگیشنز آپ لگائیں؟ دیکھیں جی یہ تو نہیں لگنا چاہیے. سوشل میڈیا کے اوپر ہر بندہ جو ہے نا وہ خود ہی جو ہے الزام لگاتا ہے, اور اس کے بعد کبھی بھی اس بندے کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جاتا. تو میرے خیال کے مطابق جس طرح برطانیہ کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر صرف ری ٹویٹس کرنے پر آرٹسٹ کے اوپر لوگوں کو سائیں ہو چکی ہیں, تو پاکستان میں بھی میرے خیال سے اسی دنیا کا ہی ملک ہے. اور ویسے تو ہم برطانیہ کی بڑی مثالیں دیتے ہیں, تو میرے خیال سے یہ ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے جس کو فالو کرنا چاہیے. اور یعنی راؤنڈ دا کلاک عدالتیں چلی ہیں اور انہوں نے سزائیں دی ہیں. تو یہاں پر الگ الگ عدالتیں کام کریں گی. یہاں پر تو ویژول ایویڈنس, ویڈیو ایویڈنس کو بھی نہیں مانتے. یہاں تو ویڈیو ایویڈنس کو بھی نہیں مانا جاتا, عدالتوں میں نہیں مانا جاتا. تو ہم نے تو بیسیکلی اپنا بیڑا غرق خود کیا ہے. ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں کچھ امپروومنٹ لے کر آئے ہیں, اور کچھ امپروومنٹ ابھی لانے کی ضرورت ہے. تو مزید اس سارے عمل کے اندر جو ہے آپ کو کرنی چاہیے, اصلاحات لانی ہوں گی. لیکن اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اس کا مطلب تو یہ کہ دیکھیں ایک پلیٹ فارم تھا جہاں پر آپ اوپنلی بات کرتے تھے, کنسنسس بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں بات کر سکتے نا, بات کریں, پگڑیاں نہ چھالے لوگوں کی, جھوٹ نہ بولیں, بکواس نہ کریں. یعنی آپ جب بکواس کریں گے, لوگوں کی پگڑیاں چھالیں گے, تو پھر اس کا کانسیکوینس آپ کو فیس کرنا چاہیے, جس طرح دیگر مہذب ممالک میں ہوتا ہے. خالی یہ چیز نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ سائبر کرائم کتنا آ چکا ہے. ابھی فیس بک کے اوپر آپ کو ریکویسٹ آئے گی, پھر وہ بندہ وہاں سے آپ سے نمبر مانگے گا. نمبر مانگنے کے بعد جناب آپ کو کہے گا جناب کہ میرے فلاں میری مشکل میں پڑا ہوں, ڈی پی لگائی ہوگی آپ کے کسی چاہنے والے کی, کسی جاننے والے کی, پھر آپ سے پیسے مانگ لے گا. اور پھر کئی سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ لٹتے ہیں, وہ دے بھی دیتے ہیں. یہ تو فالس جو میسیجز آتے ہیں اس کے اوپر بھی کتنے لوگ دیتے ہیں, کہتے ہیں جی میں نے آپ کو پیسے ٹرانسفر کر دیے غلطی سے, تو مجھے پیسے واپس کر دو. اور بڑے زوردار طریقے سے, جاندار طریقے سے کہیں گے, حالانکہ اسی نمبر سے میسج آیا ہوتا ہے. تو ایسی 3-4 قسم کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. نوسر باز بڑے ہیں, لیکن جو بڑا نوسر باز ہے وہ امریکہ میں بیٹھا, اس کا نام شہباز گل ہے. اچھا اب چلے میں واپس آتی ہوں PTI کے اوپر. شہباز گل کے بارے میں تو میں بتانے کے لیے تیار ہوں. اس کی اصلیت میں اس کی جنم کنڈلی تک نکال دوں گا آپ کو. لیکن آپ کے خیال میں وہ کہہ کر تو کچھ اور گئے تھے, لیکن اب واپس آنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں جی. وہ ان کی مس کمٹمنٹ کی, انہوں نے جھوٹ بولا, اور ہمارے وہ معزز جنہوں نے ان کو جانے دیا, کبھی ان کو بھی اکاؤنٹیبل کو ٹھہرائے گا؟ تو ان کو کون ٹھہرائے گا؟ کوئی نہیں ٹھہرائے گا. کوئی نہیں ٹھہرائے گا. اس کا مطلب دیکھیں بہت سے لوگ غلطیاں کر کے چلے جاتے ہیں, یا پھر اس اچھا یہ بڑی بڑکیاں کرتا مارتا تھا. یہ کہتا تھا کہ نواز شریف چلے گئے, نواز شریف چلے گئے, اور سٹارٹ کرتے تھے نام بھگوڑا کا بھی کرتے تھے. ان کا تو واقعی پلیٹلیٹس کا ایشو تھا, جو ان کے ڈاکٹرز نے کہا تھا. ایون چوکت خانم کے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ پرابلم ہے اور مسئلہ سیریس ہے. تو اب یہ محترم ان کو کیا پرابلم ہے؟
فی الحال ویسے کوئی پرابلم نظر نہیں آتا. لیکن اچھا اب میں اگر پی ٹی آئی پہ واپس ہوں, ویسے پی ٹی آئی میرے خیال ہے شہباز گل صاحب کو اون نہیں کرتی ہے جہاں تک میں سمجھی ہوں. ہاں وہ ہے اسی قابل, ویسے بہت اچھا کرتی ہے. چلے اچھا, اس میں 9 مئی کے جو کیسز ہیں اس پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے. شیریں مزاری صاحبہ تو پی ٹی آئی چھوڑ بھی چکی ہیں لیکن ابھی تک ان کو گھسیٹا جا رہا ہے. دوسرا یہ جو بار بار مذاکرات کی آفر دے رہے ہیں, آج بھی اسد کیسر صاحب نے غالباً کل کہا کہ جی اگر حکومت سیریس ہے تو ہم تیار ہیں. مطلب یہ کتنی دفعہ کہیں گے؟ حکومت کیا چھوٹی سی بچی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ انٹرسٹڈ ہے مذاکرات کرنے میں؟ ان کو بار بار میسج کیوں دینے پڑ رہے ہیں؟ کس نے کہا جی کہ یہ اسد کیسر صاحب نے. اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ کمپیریٹیولی بہتر آدمی ہیں پی ٹی اے کے اندر. وہ بھگوڑے نہیں ہیں شہباز گل وغیرہ کی طرح, کھڑے رہنے والے, وہ موجود ہیں یہاں پر, وہ بھاگے نہیں ہیں, وہ فرار نہیں اختیار کرتے, پتلی گلی لینے والا آدمی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے پی سے زیادہ تر لوگ میرے خیال سے یہ مذاکرات ہوں گے, یہ مذاکرات ہوں گے اور ان لینتھ مذاکرات ہوں گے. آج نہیں تو کل, کل نہیں پرسوں. یہ مذاکرات کرنا میرے خیال سے حکومت کو سوٹ کرتا ہے, یہ مذاکرات کرنا, لیکن انکنڈیشنل. کنڈیشنز لگائیں گے مذاکرات نہیں ہوں گے, دھمکی دوز دیں گے مذاکرات نہیں ہوں گے. لیکن اگر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا چاہیں اور آؤٹ آف دا باکس سولوشن نکالنا چاہیں تو جب سیاسی قیادت بیٹھتی ہے تو وہ مسائل کا حل نکال لیتی ہے. میرے خیال سے ان مذاکرات کے بعد میں جو میں سمجھتا ہوں اگر بیٹھے سنجیدگی کے ساتھ تو حکومت کے لیے بھی ون ون ہوگا اور پی ٹی آئی کے لیے بھی ون ون ہوگا. کچھ سچویشن تو پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ سسٹم سے آؤٹ ہے, تو پی ٹی آئی کو اگر سسٹم کے اندر انٹری مل جائے وہی میرے خیال سے ان کی بہت بڑی ون ون ہے. اور پلس ان کے جو اپنے قیدی ہیں, اور میرے خیال سے میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, جو وہ خاتون ہیں یاسمین راشد صاحبہ, وہ بوڑھی ہو چکی ہیں, کینسر پیشنٹ ہے, اور ان کا اگر پرابلم بھی چل رہا ہے تو میرے خیال سے ان کو کسی حد تک جو ہے حکومت کو بھی, بے شک ان کی جو بھی غلطی ہے, انسان جو ہے اس کی صحت مند ہوگا تو سزا کاٹے گا نا. جب جان ہے تو جہان ہے, جان نہیں ہے تو پھر کیا بندہ سزا بھی کیا کاٹے گا. تو ان کے حوالے سے حکومت کو بڑا دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن میرے خیال کے مطابق اداروں کو بھی اس کچھ ان کے پاس انفارمیشنز بھی ہے, اطلاعات بھی ہیں, جس وجہ سے یہ کام نہیں ہو رہا. تو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا حکومت دونوں طرف سے اور پی ٹی آئی کو. نہیں, لیکن اب جس طرح پی ٹی آئی کہہ رہی جوڈیشل کمیشن بنا دیں تو خان صاحب کی رہائی کے اوپر کمپرومائز کر لے گی؟ خالی کمیشن بنوا دیں 9 مئی کے حوالے سے, سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں. خان صاحب کمیشن نہیں بنے گا, کمیشن کا کام نہیں ہے جی. دیکھیں 9 مئی کے اوپر کمیشن کیوں بنے؟ کمیشن بننا ہوتا تو پہلے بن چکا ہوتا. ابھی تو کمیشن سے معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے. ابھی تو دیکھیں نا 9 مئی کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور یہ کرمنل کیسز ہیں. یہ ATC کے سارے دہشت گردی کے مقدمات ہیں جو کہ ATCs میں چل رہے ہیں. تو اب جب جس نے ٹیررزم کیا ہو, ایک اسٹیٹ کا تو کیس یہ ہے نا کہ ٹیررزم کیا ہے, اسٹیٹ کے املاک کے اوپر, ریاست پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے. جب یہ ٹیررزم ہے تو پھر ٹیررزم کا جو ٹرائل ہونا ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہونا ہے. وہ نارمل کورٹ میں, سول کورٹ میں معاملہ چلے گا نہیں. وہ عام یعنی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس کیس نہیں چلے گا, وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلے گا. اور وہاں پر پہلے بھی ان کو بڑا ریلیف مل چکا ہے, تو ابھی بھی امید رکھیں. لیکن کیسز وہاں پہ چلیں گے اور پروسیکیوشن کو بھی اپنی قبر ٹائٹ کرنی ہوگی اور کیس اپنا اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. دیکھیں کیس کیا ہوتا ہے, کڑی سے کڑی ملا رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ ایکیوز جو ہوتا ہے نا وہ بلو آئی چائلڈ ہوتا ہے کورٹ کا. وہ ہمیشہ کوئی رستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ججز کے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ریلیف دیا جائے. وہ ریلیف جب پروسیکیوشن کو ہلکی سی جھول دے کر آتا ہے نا اپنے کیس میں تو وہ ریلیف مل جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو خان صاحب کے کیسز میں اسی وجہ سے ان کو ضمانت خان صاحب کے لیے تو مطلب محبت تھی نا جی, وہ تو ہینڈسم ہے. خان صاحب کے لیے تو ایک معیار ہی الگ ہے. وہ آپ کے لیے, میرے لیے, سب کے لیے معیار ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کے لیے ہماری عدالتوں کا معیار ہو رہا ہے. اچھا وقت کیونکہ ختم ہو چکا ہے, لیکن جو لاسٹ شہزاد سلیم صاحب کی کیا سٹوری ہے, جو سابق ڈی جی نیب رہے ہیں؟ خان صاحب وہ فورسز سے آئے تھے جی, وہ فورسز سے اس طرف آئے تھے. ان کے آنے کے اوپر کچھ سوالات تھے. اب اس والے سے میرے خیال سے نیب نے انکوائری سٹارٹ کر دی ہے. اب یہ ایشو جو ہے نا, دیکھیں شہزاد سلیم جو ہے نا وہ آل ان آل تھا اور ان کا کنڈکٹ اچھا نہیں تھا. انہوں نے یعنی چیزوں کو مینج کیا ہے اور سنا یہ بڑے پیسے کمائے اس شخص نے, نیب کے اندر رہ کر بہت کرپشن کی ہے. حالانکہ یہ کرپشن کو روکنے کے لیے, کرپشن کو پروب کرنے کے لیے ڈی جی بنے تھے, لیکن سنا کہ انہوں نے جو دھاڑیاں لگائی ہیں وہ دھاڑیاں میرے خیال سے پاکستان میں کسی نے نہیں لگائی. کیا وجہ ہے ویسے؟ میں وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن کہاں جاوید اقبال صاحب وہ بنتے ہیں جب نیب کے سربراہ, ان کی ایک اپنی کہانیاں ہوتی ہیں. مطلب نیب میں آنے کے بعد لوگ خراب ہو جاتے ہیں یا ہماری سلیکشن ہی خراب لوگوں کی ہوتی ہے؟ جاوید اقبال صاحب تو سرتا پا, آپ کو پتہ ہی ہے ان کی تو کہانیاں بڑی مشہور ہیں. ان کا کنڈکٹ بڑا افسوسناک تھا. مطلب پورے پاکستان میں ہمیں کوئی ایسا ٹرسٹورتھی انسان نہیں ملتا. آج بھی مسنگ پرسن کمیشن کے وہ سربراہ ہیں. وہ سربراہ کیوں ہیں؟ کیونکہ معزز رہے ہیں. تو معززین جو ہے نا وہ کئی دفعہ ان کو کہتے ہیں 7 خون معاف کر دیے جاتے ہیں, جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے جی.
اکاؤنٹیبل ہے تو چیئرمین نیب بھی اس وقت کا اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اور جاوید اقبال نے جو خاتون تھی طیبہ, اس کے طیبہ گل نام تھا, کیا نام تھا ان کا, طیبہ گل, ان کے ساتھ جو بدتمیزی کی, اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کرنا چاہیے. لیکن سم ہاؤ طاقتور کے لیے جو ہے نا یہاں پر معیار تبدیل ہو جاتا ہے, حکومت کی کوئی انٹرسٹ نظر ہی نہیں آ رہا. اچھا, طاقتور کے علاوہ میرے خیال ہے کرائٹیریا بھی ڈفرینٹ ہے کہ کچھ جو لوگ پسند ہوتے ہیں ان کا کرائٹیریا کچھ اور ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, اور جو ناپسند ہوتے ہیں ان کا کچھ اور ہوتا ہے نا. طاقتور تو بہت سے لوگ رہے ہیں ماضی میں. نہیں, وہ فیض امیر کی بات کر رہے ہیں, وہ تو ایک ایکسیپشن ہے نا, وہ رک نہیں رہا تھا. وہ تو اپنا کام جو انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جاری رکھا ہے, تو یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹھ گئے ہیں. مسئلہ یہ بھی فرق ہوتا ہے. اب بندیال صاحب نے جو کچھ کیا وہ ریٹائرمنٹ ہوگی, ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بیٹھ گئے, اب کچھ وہ نہیں کر رہے. لیکن ثاقب نثار صاحب بیٹھے نہیں ہیں. اب دیکھیں کس کا کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, یہ وقت ثابت کرے گا. بہت بہت شکریہ سن ایوب صاحب, اور اس کے ساتھ ہی آزاد کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.